اسلام ٹی وی اتحاد امت کے لیے مصروف عمل فرقہ واریت سے پاک اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اسلام ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل جو ہیں ان کے سپرد کر دو۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلها، امانتیں امانتداروں کے حوالے کر دو، ان تک پہنچا دو۔ ایک اور مقام پہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اگر اعتبار کرے کوئی تم میں سے دوسرے پر تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے اپنی امانت کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالدار کا ادائیگی حق میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اگر مالدار سے حق کی وصولی کا معاملہ تم میں سے کسی کے سپرد کیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے قبول کرے۔ بخاری و مسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی امانتدار جو ہے وہ امانت اس کے اہل لوگ جو ہے ان تک پہنچانا اس پر لازم ہے۔ کسی بھی طرح کا کسی کا حق ہو تو وہ حق جو ہے اس حقدار کی امانت اور اس حق کو اپنے وقت پر اس کے جو اس کا مالک ہے جو حقدار ہے اس تک پہنچانا یہ ایک بندہ مومن کا فرض ہے۔ اور کسی کے حق کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا بغیر کسی وجہ حیثیت کے ہوتے ہوئے، یعنی ایک تو مجبور آدمی ہے اس کے پاس اس حق کو ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، اور ایک وہ آدمی ہے کہ سب کچھ رکھتے ہوئے بھی دوسروں کا حق غصب کر کے بیٹھا ہوتا ہے، حق دبا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ دوسروں کا حق ادا کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص حیثیت رکھتے ہوئے استعداد رکھتے ہوئے دوسروں کا حق ادا نہیں کرتا تو فرمایا وہ بڑا ظالم شخص ہے۔ اور ظالم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی رضا کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ظالم پر اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا، راضی اس شخص پر ہوتا ہے جو دوسروں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات مکے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پہ لٹایا اور لوگوں کی امانتیں جو آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی وہ امانتیں حضرت علی کے سپرد کی، اور فرمایا جب صبح روشنی ہو جائے نا تو سارے امانتدار جو حقدار ہیں ان کو بلا کے ان کی امانتیں ان کے سپرد کرنا اور پھر تم بھی مدینے چلے آنا۔ یعنی امانت کی ادائیگی میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شدید اسرت کی عادت میں بھی آپ نے تعامل نہیں فرمایا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ اپنا نائب بنا کر وہ وہاں مقرر کر دیا، اور خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں آپ رات کے وقت ہجرت فرما گئے۔ لیکن امانتیں فرمایا کہ ان کا جو آل ہے جو امانت کے حقدار ہیں ان تک ان کی امانتیں پہنچانا جو ہے یہ ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے کے حقوق کا خیال کرے اور جو جس کا جو حق ادا کرنا ہے وہ حق پہلے ادا کرے۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کے حقوق کبھی معاف نہیں کرے گا، اور توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں کہ دنیا میں اگر زندگی بھر اس نے حق ادا نہیں کیا تو جان چھوٹ جائے گی، آخرت میں قیامت کے دن بھی دوسروں کے حقوق کے بارے میں سخت باز پرس کی جائے گی۔ بندہ اپنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں ان کے معاملے میں تو اللہ سے معافی وہاں بھی پا سکتا ہے، وہاں بھی اسے چھٹکارا مل سکتا ہے کہ وہ رحیم و کریم ذات ہے، بندے کو بخش دے، اسے معاف کر دے، لیکن بندوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ وہاں بھی کوئی رعایت نہیں فرمائے گا۔ اس لیے یہاں دنیا میں رہتے ہوئے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہا کرو اور اپنے حقوق جو ہیں وہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی معرفت حاصل ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔